السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ آدمی جو آپ میری سائٹ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ میں نے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ یقیناً آپ بھی وہی سوچ رہے ہوں گے جو کچھ دیر پہلے میرے بھی ذہن میں تھا کہ نہ تو چہرے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ سر پر عمامہ یا ٹوپی ہے، نہ ہی اسلامک لباس ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے تو یقیناً انسان کو کچھ دیر کے لیے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ لیکن پھر میں نے اس کی زندگی کے بارے میں دیکھا اور میں نے اس کے نام کو سرچ کیا کہ آخر یہ انسان ہے کون جو نیوز پہ آ کر کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھا ہے۔ تو آئیے میں اس کی کہانی آپ کو پوری کی پوری بعد میں بتاؤں گا، پھر آپ بھی فیصلہ کرنا کہ اس نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ پہلے ہم اس کی بات خود آپ کو سنوا دیں اور اس کے بعد میں ہم اگلی بات کریں گے۔ آپ بغیر پوری بات سنے ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، کیونکہ ہم اس میں آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں کہ واقعی میں اس نے اسلام قبول کیا اور کیا واقعی میں اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ آپ اس کو ضرور دیکھ لیجیے۔ آپ نے کبھی خواب میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ 2 بار الحمدللہ۔ اور خواب میں ریت میں چل رہا تھا، ایک ہوادار راستے پر جس کے اوپر چٹانیں تھیں، اور میں نے اپنے گھٹنے کے برابر سطح پر دیکھا اور ایک قدم کا نشان دیکھا، اور میں نے کہا کتنا عجیب ہے کہ پتھر میں قدم کا نشان ہے، اور میں نے خواب میں اونچی آواز میں کہا یہاں کس نے رکھا، یہ کس کا قدم ہے؟ اور میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے۔ میں نے کہا کہ میرے باپ کا نام ابراہیم نہیں ہے۔ آواز آئی نبی ابراہیم، اور میں نے پلٹ کر دیکھا اور سبحان اللہ وہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا، میں نے گھٹنوں کے بل گر کر انہیں گلے لگانا چاہا، لیکن خواب ختم ہو گیا۔ تو میں اس خواب سے بیدار ہوا، انہیں دوبارہ خواب میں دیکھنے کی خواہش کے ساتھ، اور کئی سال بعد میں نے دیکھا، اور میں صحرا میں تھا اور میں نے دور سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تم دوسرے لوگوں سے ملو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب دیکھو یہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر فرمایا اور یہ عمر بن خطاب ہیں، اور یہ عثمان بن عفان ہیں، اور یہ علی بن ابی طالب ہیں، اور یہ سب تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے خواب میں سوچا وہ مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ لیکن الحمدللہ یہ میری زندگی کے بہترین خوابوں میں سے ایک تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جس کی ویڈیو ہم نے آپ کو دکھوائی، اس کا نام مالک کلک تھا، مالک کلیک یا مالک کلک اس کا نام تھا۔ یہ 2 نام ہمیں ملے، لیکن اب اس نے اپنا نام علی رکھ لیا ہے۔ پہلے یہ ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کی بھی ایک بہت پیاری سی اس کی کہانی رہی ہے۔ 19 سال کی عمر تھی، کہیں پر ڈکیتی کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے یہ پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کو 10 سال کی سزا ہو جاتی ہے۔ جیل میں جانے کے بعد طرح طرح کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا، کبھی اپنے مذہب کی کتابیں، کبھی دیگر مذہبوں کی کتابیں اس نے پڑھی، لیکن پھر کسی نے آ کر اسے قرآن گفٹ میں دیا، جو قرآن عربی اور پھر اس کا انگلش میں ترجمہ تھا۔ اس نے اس کو لیا، کہتا ہے کہ جب قرآن میرے پاس آیا تو یقیناً مجھے اس پر اتنا شوق ہوا پڑھنے کا کہ میں کھانا بھول جایا کرتا تھا، لیکن میں اس کو اور اس کے ترجمے کو پڑھا کرتا تھا۔ پھر بعد میں نے 10 سال اپنے پورے کیے، اور انہی 10 سالوں میں جب میں باہر نکل کر کے آیا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ جیل ہی کے اندر کی بات تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ اذان پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بہت پیارا لگتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کائے کا اعلان اور یہ کیا آپ کے یہاں گانا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ گانا نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں اذان ہے جو نماز کی دعوت کے لیے اس کو دیا جاتا ہے۔ کہ یہ مجھے بڑی پیاری ادا لگی، اور پھر وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ مجھے بہت اچھا لگا، کسی کا بھید بھاؤ نہیں، سب کو ایک برابر سمجھنا، تو پھر میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب سب سے بڑی قربانی اس کی کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو میرا باپ ایک امیر تھا۔ 1991 کی بات ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ 1991 میں کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے نام پر $6 لاکھ جمع کر رکھے تھے، لیکن جب میرے باپ عیسائی کو پتہ چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تو میرے باپ نے کہا کہ اگر تو اسلام قبول کرے گا تو اس میں سے تجھے 1 روپیہ نہیں دیا جائے گا۔ میں نے باپ سے کہا ابو جی اگر آپ پیسے سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پیسہ آپ کو مبارک ہو، لیکن میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے تو میں اسی پر رہوں گا۔ میں نے $6 لاکھ کا نقصان کیا اور میں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب جب 10 سال کے بعد میں جیل میں سے نکلا تو کوئی مجھے پہچاننے والا، میرا کوئی عزیز و اقارب کوئی نہیں تھا، سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں تنہا تھا، میں روڈ پر تھا، میرا کوئی بھی سہارا نہیں تھا، لیکن میں گھومتے گھامتے ایک مسجد میں پہنچا۔ جب میں مسجد میں پہنچا، میں نے وہاں ایک امام صاحب سے جا کر کے بات کی، بتائیے میں نے ایسے ایسے کیا ہے، اب مجھے آگے کرنا کیا ہے، تو اب میں کہاں جاؤں، میرے پاس کوئی اسباب بھی نہیں ہے۔ تو ان کے پاس اس وقت میں 2 سید زادے اہل بیت سے تعلق، یعنی ان کا خون اہل بیت، تو وہ
دو شہزادے وہاں پر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، جب تک آپ کا کوئی اسباب ذریعہ پیدا نہیں ہوتا ہے آپ ہمارے گھر پہ رہیے۔ کہتا ہے 1.5 سال تک میں انہی کے پاس رہا، اور 1.5 سال کے بعد میں نے پھر اپنا ایک کمرہ یعنی ایک چھوٹا سا مکان خریدنے کا میرا اپنے پاس پیسہ ہوا، میں نے وہ خرید لیا، اور اس کے بعد سے پھر میں اب اسلام ہی کی دعوت دے رہا ہوں۔ تقریباً 125 لوگوں کو میں اسلام کی دعوت دے کر انہیں مسلمان بنا چکا ہوں۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایسا شخص اگر اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو اس میں بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا دل بھی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور انہوں نے خود اپنی زبان سے بتایا ہے کہ میں نے دیدار کیا، جو میں نے آپ کو ویڈیو سنوائی۔ تو اب انہوں نے کہا ہے تو یقیناً ہم مانیں، کیونکہ $6 لاکھ اپنے آپ میں پیسے کی بھی قربانی دینا، اپنے عزیز و اقارب خاندان کی قربانی دینا، یہ بڑا بامشکل کام ہوتا ہے، جو کہ اس شخص نے کیا۔ محمد علی نام ہے اس کا، ہے نا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو مذہب اسلام سے محبت کرنے، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ خدا حافظ۔